بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد جموں کشمیر قانون رساز اسمبلی نے بدھ کے روز سجادہ نشین دربار عالیہ بیسوں شریف ممبر اسمبلی سید پیر علی رضا بخاری صاحب کی طرف سے لاہور کے ایک لاہین اور نام نہاد مذہبی اسکالر کی طرف سے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتون جنت سلام اللہ علیہا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شان میں گستاخانہ بیان کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ ڈپٹی اسپیکر سردار عامر الطاف کی زیر صدارت اسمبلی کے اجلاس میں پیش کی گئی قرارداد پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے ممبر قانون ساز اسمبلی پیر سید علی رضا بخاری کو اہم مذہبی اور روحانی مسئلے پر قرارداد دلانے پر ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ معزز ایوان بارگاہ مخدومہ کائنات دختر مصطفیٰ بانو مرتضیٰ ام الحسن والحسین ام السادات سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مردیہ عابدہ زاہدہ محدثہ معظمہ مبارکہ زکیہ سید النساء خیر النساء سیدہ فاطمہ البتول الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کی بارگاہ عالی مرتبت میں کروڑ بار سلام عقیدت پیش کرتا ہے۔ آپ کے فضائل کی مناسبت سے چند ایک احادیث کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پہ نہ اترا تھا، اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی کہ وہ میری بارگاہ میں سلام کرنے حاضر ہو اور یہ خوشخبری دے کہ سیدہ فاطمہ الزہراء جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں اور جناب امام حسن اور جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے تمام جوانوں کی سردار ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، بس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری جان کا حصہ ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا۔ حضور علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام حضرت صوبان رضی اللہ عنہ فرمایا کہ رسول پاک علیہ السلام جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنے آل و عیال میں سب سے کے بعد جس سے گفتگو فرما کر سفر پہ روانہ ہوتے وہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا تھی، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا تھی۔ ایک اور حدیث میں حضور پاک علیہ السلام کا یہ عمل بیان کیا گیا کہ آقا دو جہاں علیہ السلام نے ایک یمنی چادر کے نیچے حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء، حضرت سیدنا علی شیر خدا، حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا، قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ سورہ احزاب جو سورہ 33 ہے اس کی ورس 33 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے اہل بیت سے رجس کو دور کرے اور ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ جناب اسپیکر، یہ معزز ایوان لاہور کے مذہبی اسکالر کی طرف سے سوشل میڈیا پہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نامناسب انداز بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور اس کو پوری امت کی دل آزاری تصور کرتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان، ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور تمام صالحین امت اور برگزیدہ ہستیوں کی بارگاہ میں اشارتاً، کنایتاً، تحریراً، تقریراً کسی بھی انداز میں بے ادبی و گستاخی قابل مذمت اور ناقابل قبول ہے۔
اسے اسلامی تعلیمات کی منافی نیشنل نیریٹو، پیغام پاکستان کے یونانیمس ڈکلیریشن اور متفقہ فتویٰ کے خلاف خلاف ورزی کا سنگین جرم قرار دیتے ہوئے اس عمل کا مطالبہ کرتا ہے کہ حکومتی سطح پر اقدامات اٹھائے جانا ناگزیر ہیں۔ اس کے لیے موجودہ قوانین پر عمل درآمد کے ساتھ ساتھ ان قوانین میں ترمیم لا کر انہیں مزید سخت و مؤثر کرنے کی بھی اشد ضرورت ہے تاکہ توہین و اہانت کا دروازہ مکمل طور پر بند ہو سکے۔ سید تصدق حسین، جہاں ٹی وی، کیلگری، کینیڈا۔